شہزاد صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا اور بات تھوڑی سی پوسٹ پینڈیمک اینڈ دین پوسٹ فلڈس. پینڈیمک جب کووڈ-19 آیا تو ایک اسٹیمیٹڈ ایک نمبر بہت ہی منظر عام پہ آیا کہ جب پینڈیمک ختم ہوگا تقریباً 10 لاکھ بچے واپس اسکولز نہیں جا پائیں گے. کوئی اس پہ فائنل نمبر تو نہیں آیا، بٹ یہ کہ کہا یہی جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ہی بچے ڈراپ آؤٹ ہو گئے. دین یہ فلڈ آیا ابھی، اور اس وقت بھی ملک میں تقریباً 22,000 اسکول ایسے ہیں جو یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں یا پارشل جو ان کو نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ سے وہ آپریشنل نہیں ہیں. ہمیں ریسنٹلی یہ بھی پتہ چلا کہ تقریباً 5 سے 6,000 اسکول ایسے ہیں جن کو ریلیف سینٹرز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. جو ڈسپلیسڈ کمیونٹی ہے وہ ان کے شیلٹر ہومز کے طور پہ یوز ہو رہی ہے. تو بیسکلی 27,000 اسکول کے قریب جو ہے نا وہ تو نان آپریشنل ہو گئے، اور یہ جتنے بھی بچے ان اسکولوں میں جا رہے تھے کراس دا پروونسز وہ ان کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا. اب اسی سے کنیکٹڈ ایک بات ہے ایجنڈا 2030. 8 سال کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہے، اور یہ 8 سال بھی گزر جائیں گے، اور ہمارا جو گول ہے وہ ہے 100% لٹریسی کا. اب لانگ ٹرم تو اس ٹائم پہ سوچنا کیونکہ انفراسٹرکچر ہے نہیں، بٹ اگر شارٹ ٹرم جو ہے نا میں آپ سے پوچھوں کہ ایکشنز یا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن جو ہے ملک کی واپس اٹ بیکمز آن ٹریک، اور ایجوکیشن صرف نہیں کوالٹی ایجوکیشن. تو آپ کے خیال میں جو ہمارے ڈیزاسٹر مینیجرز ہیں یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، شارٹ ٹرم فکسز کیا ہونے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایجوکیشن گیٹس بیک آن دا ٹریک؟ مشکل سوال ہے. نہیں تو آخری جو فریز تھا آپ کا ایجوکیشن گیٹس بیک آن ٹریک، وہ ایکچولی پہلے ٹریک کا تعین کرنا ضروری ہے اس پورے پروسیس میں. اٹس سیڈ کہ ہمارے اسٹیٹ آف افیئرز یا ہمارے انفراسٹرکچر لے لیں، صرف اسکول کے حوالے سے نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کووڈ-19 پینڈیمک کا ذکر کیا، لرننگ لاسز ہوئے ہیں، اسکولز بند ہوئے ہیں، اور لوگوں کے مینز آف ارننگ لائیولیہڈ کمپرومائزز ہوئے ہیں، اور بہت مشکل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت کم خوش قسمت ہے کہ جو کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہا، ادروائز بہت سارے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر اب چائلڈ رائٹس اور چائلڈ پروٹیکشن کی لینس سے بھی دیکھیں تو اور فیملی ڈائنامکس دیکھیں تو اس میں بھی بہت امپیکٹ آیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اگریڈ، تو وہ بھی پریپیئرڈ؟ جواب ہے نہیں، بھی پریپیئرڈ نہیں تھے. گورنمنٹ آف پاکستان نے کوشش ضرور کی کہ ٹیلی ویژن کے تھرو، ریڈیو کے تھرو، دیگر اور پروگرامز کے تھرو، آن لائن، آف لائن، بلینڈڈ لرننگ کے ڈفرینٹ بہت سارے آپشنس دیکھیں. اب یہ آپشنس وڈ ہیو ورکڈ ویری ویل اگر ہمارے پاس پراپر انفراسٹرکچر ہوتا جہاں پہ آپ ٹیلی ویژن گھر میں ہوتا، یا ریڈیو کنیکشنز ہوتے ہیں، یا سیل فون یا وائی فائی یا سیل ٹاورز ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پورا جو انفارمیشن انفراسٹرکچر ہے وہ میجر شہروں میں ہے، اور پری ڈومیننٹلی الانگ دا جی ٹی روڈ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایک کپل آف کلومیٹرز دائیں بائیں چلے جائیں تو آپ کو وہ مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کا 3G 4G کنیکٹیوٹی نہیں ہے. Intent was good, positive, we must acknowledge that, but it did not work. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا پاکستان میں، ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں، اور بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، بنگلہ دیش میں ڈفرینٹ. بنگلہ دیش جبکہ ہم سے 2-3 سال پہلے سے ہی پریپیئر کر چکا تھا ساری چیزیں، بیکاز وہاں پہ فلڈنگ اینڈ ڈیزاسٹرز کا رجحان زیادہ ہے، انڈیا کے کچھ علاقوں میں ہے سلسلہ، نیپال وغیرہ میں، تو وہ آلریڈی پریپیئرڈ تھے کہ ان کیس اگر ایسا ہوا تو ہم کر لیں گے. یا انڈونیشیا لے لیں، فلپینز لے لیں، سونامی اور یہ ارتھکویک وغیرہ. ہاؤیور ان کی تیاری بھی ان کو ایسا لگا جب پینڈیمک آیا کہ وہ انف نہیں تھی، وہ بھی رہ گئی پیچھے. تو یہ تو لرننگ لاسز رہے ہیں، بچے آؤٹ آف اسکول رہے ہیں. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک مینز ڈو میک اے ڈفرینس. بچے کا گھر میں رہنا یا امپلائمنٹ میں چلے جانا، چائلڈ لیبر میں چلے جانا بہت کامن فنومینا ہو گیا تھا اور تکالیف تھے. Now the big question is what have we learned from it? ہمارے یہاں
عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسا اگر میڈیا نے کسی چیز کی ہائپ کر دی ہے، اب وہ بال اٹھا لیا ہے اینڈ بیفور یو نو وہ بال کہیں ڈراپ کر دیا، پھر اس پہ ذکر ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی فالو تھرو نہیں ہے. آپ کی میڈیا سے بات ہٹ گئی تو آپ کے پولیٹیکل سین سے بات ہٹ گئی، آپ کے جو پبلک ڈومین ہے اس سے بات ہٹ گئی، آپ کے بیوروکریٹک ڈومین سے بات ہٹ گئی، آپ کے ڈونر وغیرہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ان کی پرائرٹی سے بھی بات ہٹ گئی. دیٹ از ویئر وی لوز دا مومنٹم ٹو چینج. ٹھیک ہے، لاسز ہوئے ہیں، اگریڈ. اسی طرح آپ حالیہ فلڈس کی مثال لے لیں، نقصان بہت ہوا ہے. فلیش فلڈس جو میں نے تو یہاں تک کہانیاں سنی ہیں سندھ بلوچستان کے حوالے سے کہ جو نیچرل فلو آف واٹر ہے، جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح پانی کو فلو میں دریا میں ملتا ہے جا کر پھر سمندر میں جاتا ہے، وہ فلو جو چینلز تھے وہ بھی ہم نے بلاک کیے ہوئے تھے، تو پانی کو نکلنے کی جگہ ہی نہیں ملی. تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ٹھہرے گا، اتنا پانی آ رہا ہے. تو اگین انفراسٹرکچر پلاننگ، پھر آپ کی پرسنل پیٹرنیج نے آپ نے وہ ایسے علاقے دیے جہاں سے پانی کا نکلنا تھا، وہاں آپ نے ہاؤسنگ کرنے کے سوسائٹیز بنا دی ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے. تو اگر ہم نے نیچرل کورس آف فلیش فلڈ کے فلو ہونے کا رکھا ہوتا تو تھنگز وڈ ہیو بین ویری ڈفرنٹ. اور ارلی وارننگز ہمارے پاس اسٹیبلش، وی آر مچ بیٹر آرگنائزڈ دین ہمارے جب ارتھ کویک آیا تھا یا 2010 کے فلڈز آئے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے لیسن نہیں کیا. سوات ریور کا ہم نے دیکھا ہوگا، مطلب کہ وچ گورنمنٹ، اٹس اے کوشچن کہ ایک ایسی کون سی گورنمنٹ ہوگی کہ جو وڈ الاؤ ریور بیڈ پہ ٹو کنسٹرکٹ ریسٹورینٹس اینڈ ہوٹلز، حتیٰ کہ بیچ دریا کے. مطلب کہ آپ کو زوننگ پرمٹ کون دے سکتا ہے اس طرح؟ تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم میں چیزیں رسپانسبلٹی نہیں لے رہا کوئی، یا رسپانسبلی ایکشن نہیں لیا جا رہا. سو موٹیویٹنگ سیلف انٹرسٹ، پرسنل انٹرسٹ ٹیک پریسیڈنس اوور جو ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، اب جہاں تک اسکول کا لاس ہے، ارتھ کویک کے زمانے میں آپ دیکھیں یا جب انسرجنسیز ہوئی تھی، ایمرجنسی رسپانس میں ہم نے ٹیمپرری لرننگ سینٹرز بنائے تھے. بہت سارے لوکل یو این ایجنسیز اور انٹرنیشنل این جی اوز شامل تھے اس میں، اینڈ دیٹ انشورڈ کہ وہ بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے ان کو بھی موقع مل گیا اس بہانے، جو اسکول جا رہے تھے ان کو بھی موقع مل گیا. ٹھیک ہے، تو بٹ اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ہم نے ارتھ کویک کے بعد دیکھا کہ جو اسکولز تباہ ہو گئے تھے، پارشلی ڈیمیج تھے، وہاں نئے اسکول بنائے گئے اور گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اس بات پہ. ٹھیک ہے، انگیج کیا ڈونرز کو، انگیج کیا دیگر اور اداروں کو، لوکل اور انٹرنیشنل، اور سائزمکلی سیف اسکولز بنائے ہیں اور بہت ہی سکسیزفل رہا. لیکن رسپانس، ریکوری اور ریہیبلیٹیشن میں ٹائم لگتا ہے. اٹ ٹیکس آلموسٹ 7 to 10 years دوبارہ سے انفراسٹرکچر صحیح معنوں میں کھڑا کرنے میں. ٹھیک ہے، تو دیر آر لاٹ آف کنسیڈریشنس. جہاں تک حالیہ فلڈ کا تعلق ہے تو ٹیمپرری لرننگ سینٹرز بہت سارے بنے ہیں. وہ بچے جو جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ وہ بچے جن کو ایکسیس نہیں تھا یا ایکسیس تھا لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے تھے، یا اسکولز کا جو سیٹ اپ تھا وہاں پہ سپلائز نہیں تھی، ایٹ لیسٹ ٹیمپرری لرننگ سینٹرز میں ان کو وہ تمام چیزیں مہیا کی جا رہی ہے اور بچوں کو دوبارہ اسکول میں بھیجا جا رہا ہے. کمیونٹی کے پاس ایز سچ چوائس نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اسکول لے جائی گئی ہے اس بار. One of the things that the governments need to learn are provincial and federal کہ we need to take schools to the doorstep. اس کا یہ نہیں کہ آپ گھروں کے اندر اسکول، لیکن جیسا ہمارے ساتھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈسٹینس کم کرنے کی ضرورت ہے. تو ایکسیس اور ایکسیسبلٹی، اب فلڈ ایمرجنسیز نے ہمیں یہ ایک دوبارہ سے سبق سکھایا ہے کہ وی نیڈ ٹو پلان بیٹر. ٹھیک ہے، اور ہوپ فلی وی لرن بیٹر فرام اٹ، اینڈ ہوپ فلی ہمارا اب جو انفراسٹرکچر بنے گا، اب جس طرح اسکولز بنیں گے اگلے 5 سالوں میں 7 سالوں میں، انشاءاللہ وہ بہتر جگہ ہوں گے، فلڈ لائنز میں نہیں ہوں گے، اور
اور سارے جو سیفٹی میجرز ہونے چاہیے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اصولوں پر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ذمہ داری پروونشل لیجسلیشن، پروونشل بیوروکریسی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ آ کے ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہوپ فلی یہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں اب جو COP 47 ہے COP 47 جو کلائمیٹ COP 27 تو وہ جو کلائمیٹ چینج اور ہے نا ریزیلینس اور اس پہ کمپنسیشن کی بات کی جا رہی ہے. آئی نو پاکستان لسٹ میں اوپر ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کم ہے لیکن ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے. وین وی گیٹ دیٹ منی، اگر وہ پیسہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیوسٹیشن پہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے ہاریز ہیں، جو لینڈ اونرز تھے، جو کلٹیویشن کا لائف اسٹاک تباہ ہو گیا، اکنامک مینز، اسکولز، ہیلتھ سینٹرز، ڈیمز، انفراسٹرکچر، آئی ہوپ وہ پیسہ جب آئے وہ صحیح جگہ استعمال ہو. اس امید کے ساتھ وی لرن دا لیسن اینڈ ول رسپونڈ لوکنگ ایٹ دا لانگ ٹرم، تاکہ ہمارے اگلے اللہ نہ کرے کہ اگلا ڈیزاسٹر آئے، بٹ اگر ان کیس آتا ہے تو وی آر بیٹر پریپیئرڈ. تو اس پوائنٹ پہ میں اپنا جواب ختم کروں گا. تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ایپیسوڈ کا بھی اختتام کریں گے. شہزاد صاحب بن صلی اللہ صاحب اپنا ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے سر. اللہ حافظ. جی ویورز، آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے جناب ثناء اللہ اور شہزاد صاحب کے ساتھ. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.